کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے، اغوا کرنے آ رہے ہیں، یہ قتل کریں گے۔ ٹیئر گیس، اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھائے کتنے شیلز مارے گھر کے اندر، اصل گولیاں بھی چلائیں، کارتوس بھی چلائے، ربر بلٹس بھی چلائیں۔ رینجرز آ گئے ہیں، 72 بند گاڑیاں میرے گھر، 3 طرف سے زمان پاک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں۔ تھا کیا ایشو؟ کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی، حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے، مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے، جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں، میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں، کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی، کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو۔ تو مجھے پتا تھا، میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو، کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے، وہ جی سیکیورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے، ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں، کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں۔ اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا، اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے، تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے، ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے، اس لیے ڈرے ہوئے تھے، ہمیں پتا تھا، اس لیے میں نے روک دیا۔ اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں، اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں، چلو جی پھر ہم نے نہیں کی، ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے ہیں۔ اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک، جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں۔ مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا، ذرا آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں، 72 بند گاڑیاں میرے گھر، 3 طرف سے زمان پاک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں۔ تھا کیا ایشو؟ ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں، کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی، حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے، مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے، جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس، اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی، وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی، میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی۔ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں، کیونکہ وہ 2 دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے، تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے۔ تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گیا، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ، اب یہ سنیں، یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے۔ یہ وارنٹ اس کے اوپر ثناء اللہ کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں، اس سے کیوں نہیں پکڑ رہے؟ وہ کہتے جی پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ۔ تو یہ ایسے نہیں آئے سارے، جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا، جس طرح کا حملہ کیا گیا نواز زمان پاک، ٹیئر گیس، اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھائے کتنے شیلز مارے گھر کے اندر، واٹر کیننز لوگوں پہ ماری، وہ والی اصل گولیاں بھی چلائیں، کارتوس بھی چلائے، ربر بلٹس بھی چلائیں۔ اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے۔ کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں 18 کو، جو میں کل گیا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا، میں نے ایشورٹی بانڈ دیا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں، جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا، وہ اچھا ٹی وی پہ بتایا، جان کے ڈی آئی جی نہ ملے،
ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم ایشورٹی بانڈ دے رہے ہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی، وہ جان کے نہ ملے، کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے، وہ مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان، اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے، کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں، پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراتفری کے اندر 2 اور لیڈرز پکڑ لیں، اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو وہ جو جھوٹوں کی شہزادی، جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو 30 سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن رہ رہا ہے، اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس آئے۔ یہ ہے لنڈن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ۔ تو یہاں سب کو پتا چل گیا کہ ان کا مقصد، جب انہوں نے جب نہیں اشتیاق خان کی میری طرف سے ایشورٹی بانڈ نہیں لیا تو ہمیں سب کو پتا چل گیا کہ یہ تو بدنیتی ہے، یہ تو پکڑنے آئے ہیں۔ اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا ہے مجھے وہ ٹشو دینا، ان کو یہ ڈر نہیں تھا، ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک یہ اس کا پتہ نہیں کیا انہوں نے چھوڑا ہمارا فیکٹر اس کا، ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، تشدد کریں گے، جس طرح اعظم سواتی سے کیا، شہباز گل سے، اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے، شیورٹی دے رہا ہوں، تو پھر یہ کیا کرنا، یہ کیوں اس فورس پہ 3 طرف سے زبان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے، جس طرح کوئی قلعہ نماز زبان پاک، ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں، 72 بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں، جہاں وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں، جس طرح کو پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا، اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے، اغوا کرنے آ رہے ہیں، یہ قتل کریں گے۔ انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے، اس وجہ سے نہیں لوگ یہ کھڑے ہو گئے یہاں۔ میں نے 2 دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے، میں نے 2 دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا، میرا بیگ میں جاتا ہوں،